دروازہ کھلا اور رابرٹ تیزی سے کمرے میں داخل ہوا تو کمرے میں موجود پرنسس چونک پڑی۔ وہ ایک عالیشان ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بیٹھی اپنے خوبصورت بالوں کو برش کرنے میں مصروف تھی۔ مبارک ہو پرنسس، ڈیوک اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا ہے، رابرٹ نے انتہائی مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ اچھا، کیا ہوا ہے؟ کیا ڈیوک کی کال آئی؟ پرنسس نے چونک کر پوچھا۔ نہیں، اخبار کا ضمیمہ آیا ہے۔ صبح کے اخبارات میں تو خبر ہی نہ آ سکتی تھی۔ میں مارکیٹ گیا تھا اپنی شراب لینے تو یہ اخبار کا ضمیمہ بک رہا تھا، میں نے لے لیا۔ اس میں بڑے نواب صاحب، اس کی بھتیجی اور تمام ملازموں کے قتل کی خبریں موجود ہیں، رابرٹ نے کہا، اور آگے بڑھ کر ہاتھ میں موجود اخبار اس نے پرنسس کے سامنے رکھ دیا۔ پرنسس نے اخبار اٹھایا اور اسے پڑھنا شروع کر دیا۔ جیسے جیسے وہ اخبار میں موجود تفصیل پڑھتی جا رہی تھی، اس کے چہرے پر مسرت کے تاثرات ابھرتے چلے آ رہے تھے۔ گڈ شو، مجھے خطرہ تھا کہ کہیں ڈیوک خود نہ مارا جائے یا پکڑا جائے، لیکن اس میں لاجسٹر اور اس کے آدمیوں کے علاوہ کسی غیر ملکی کی لاش یا گرفتاری کی خبر تو ایک طرف، کسی غیر ملکی کا ذکر تک نہیں ہے، اور لاجسٹر اور اس کے آدمیوں کی لاشوں کا مطلب ہے کہ ڈیوک اپنے پلان میں پوری طرح کامیاب ہو گیا اور وہ مجسمہ لے جانے میں کامیاب رہا ہے۔ پرنسس نے اخبار رکھ کر سٹول سے اٹھتے ہوئے کہا، اب نہ صرف یہ مجسمہ ہماری ملکیت ہو گیا بلکہ اس کے وارث بھی ختم ہو گئے، اب کوئی اس کا کلیم کرنے والا باقی نہیں رہا، رابرٹ نے مسکراتے ہوئے کہا، اور پرنسس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ہاں، اور اب پرسام کا خزانہ بھی ہمارا ہوگا۔ گڈ شو، بڑے طویل عرصے کے بعد میرا یہ خواب پورا ہوا ہے، پرنسس نے انتہائی مسرت بھرے لہجے میں کہا، اور ایک آرام کرسی پر نیم دراز ہو گئی۔ اب ہمیں بھی واپسی کی تیاری کر لینی چاہیے، اب ہمارا یہاں رہنے کا کیا فائدہ، رابرٹ نے دوسری کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ ابھی نہیں، ایک دو روز ٹھہر کر۔ اس قدر آدمیوں کے ہلاک ہونے پر اخبار نے اگر ضمیمہ شائع کیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پوری انتظامیہ حرکت میں ہوگی، اور ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ ڈیوک کے بارے میں جان جائیں اور ہماری یہاں سے فوری روانگی ہمارے لیے کسی مصیبت کا باعث بھی بن سکتی ہے، پرنسس نے کہا۔ رابرٹ نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ڈیوک کی واپسی کا تم نے اسے کیا پلان دیا تھا، رابرٹ نے پوچھا۔ وہ ایک بحری اسمگلر کے ذریعے یہاں سے ہمسایہ ملک کافرستان پہنچے گا اور پھر کافرستان سے پولینڈ کو، کیونکہ پہلے مجسمہ چوری ہو چکا ہے اور اس بار بھی لامحالہ حکام کو علم ہو جائے گا کہ مجسمہ چوری ہوا ہے، اس لیے ہو سکتا ہے کہ وہ ہر جگہ مسافروں کی تلاشی لیں اور مجسمہ ان کے ہاتھ سے نکل جائے، اس لیے میں نے یہ بندوبست کیا ہے، پرنسس نے جواب دیا۔ تو پھر تو اسے کافرستان پہنچ کر کال کر دینی چاہیے تاکہ ہمیں پوری طرح تسلی ہو سکے، رابرٹ نے کہا۔ میں نے اسے کہا تو نہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ خود کرے۔ بہرحال کافرستان پہنچنے کے بعد وہ جیٹ طیارہ چارٹرڈ کر کے پولینڈ چلا جائے گا، یہاں اسے کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہے، اس لیے آج نہیں تو کل بہرحال وہ پولینڈ پہنچ ہی جائے گا، پرنسس نے جواب دیا، اور رابرٹ نے اخبار میں سر ہلا دیا، لیکن اسی لمحے پاس پڑے ہوئے انٹرکام کی گھنٹی بج اٹھی تو وہ دونوں چونک پڑے۔ پرنسس نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، پرنسس نے بڑے توہمانہ لہجے میں کہا۔ پرنسس، سینٹرل انٹیلیجنس کا سپرنٹینڈنٹ فیاض آپ سے فوری ملاقات کا خواہش مند ہے، دوسری طرف سے کہا گیا۔ سپرنٹینڈنٹ؟ کیا مطلب؟ یہ سپرنٹینڈنٹ کون ہے اور یہاں کیوں آیا ہے؟ پرنسس نے سخت لہجے میں کہا۔ اس کا دوسری طرف سے کہا گیا۔ سپرنٹینڈنٹ؟ کیا مطلب؟ یہ سپرنٹینڈنٹ کون ہے اور یہاں کیوں آیا ہے؟ پرنسس نے سخت لہجے میں کہا۔ اس کا کہنا ہے کہ پرنسس، وہ کسی اہم سرکاری کام کے لیے آپ سے ملاقات چاہتا ہے، دوسری طرف سے جواب دیا گیا۔ اسے وزٹرز روم میں بٹھاؤ، ہم آ رہے ہیں، پرنسس نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ یہ سپرنٹینڈنٹ کیوں آیا ہوگا؟ پرنسس نے کہا۔ میرا خیال ہے یہ اسی آدمی کے قتل کے سلسلے میں آیا ہوگا جسے میں نے ہوٹل پلازا میں ہلاک کیا تھا، رابرٹ نے کہا۔ لیکن وہ تو کیس ہی ختم ہو چکا ہے، پرنسس نے کہا۔ دیکھ لیتے ہیں کیا کہتا ہے، رابرٹ نے کہا تو پرنسس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تم اپنے کمرے میں جاؤ، میں اکیلی اس سے ملاقات کروں، تمہارا اس کے سامنے آنا ٹھیک نہیں ہے کیونکہ انہیں تو یہی بتایا گیا ہے کہ تم باڈی گارڈ ہو، پرنسس نے کہا۔ تو کیا ہوا، میں باڈی گارڈ بن کر تو آپ کے ساتھ جا سکتا ہوں نا، رابرٹ نے کہا۔ تو تم خود متجسس ہو رہے ہو، اوکے ٹھیک ہے، بطور باڈی گارڈ وہاں پہنچ جانا، میں تیار ہو جاؤں، پرنسس نے کہا اور ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گئی۔ پھر تقریباً 1 گھنٹے بعد پرنسس ڈریسنگ روم سے نکل کر ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے ایک لمحے کے لیے رکی اور پھر تیز تیز قدم اٹھاتی بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ جب وہ راہداریوں سے گزر کر وزٹرز روم کے سامنے دروازے پر پہنچی تو رابرٹ وہاں موجود تھا
اس نے بیلٹ کے ساتھ دونوں طرف ہولسٹر لگائے ہوئے تھے جن میں سے بھاری ریوالوروں کے دستے نمایاں طور پر نظر آ رہے تھے۔ پرنسس اسے دیکھ کر مسکرائی اور آگے بڑھ گئی۔ رابرٹ نے ہاتھ بڑھا کر دروازہ کھولا اور پرنسس اندر داخل ہوئی۔ کمرے میں موجود آدمی جس کے جسم پر باقاعدہ یونیفارم تھی اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ بیٹھو، پرنسس نے بڑے نخوت بھرے لہجے میں کہا۔ آپ پہلے بھی تشریف لائے تھے اپنے بڑے افسر کے ساتھ، پرنسس نے بڑے شاہانہ انداز میں کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ یس پرنسس، میرا نام فیاض ہے اور میں سینٹرل انٹیلیجنس بیورو میں سپرنٹینڈنٹ ہوں۔ پہلے آپ کے باڈی گارڈ نے ہوٹل میں قتل کر دیا تھا اور اس کی انکوائری کے لیے میں ڈائریکٹر جنرل سر عبدالرحمان کے ساتھ حاضر ہوا تھا، سپر فیاض نے بڑے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے، ہمیں یاد ہے، اب کیسے آنا ہوا، پرنسس نے سخت لہجے میں کہا۔ آپ ڈیوک نامی آدمی کو جانتی ہیں، سپر فیاض نے کہا تو پرنسس بے اختیار چونک پڑی۔ پرنسس کے پیچھے باڈی گارڈ بن کر کھڑا ہوا رابرٹ بھی سپرنٹینڈنٹ کی بات سن کر چونک پڑا تھا۔ ڈیوک؟ کون ڈیوک؟ ہمارے شاہی خاندان میں 4 ڈیوک ہیں اور پولینڈ میں ہزاروں ڈیوک نام کے آدمی ہوں گے، پرنسس نے اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے کہا۔ ویسے ڈیوک کا نام سن کر اس کے ذہن میں بے اختیار دھماکے ہونے شروع ہو گئے تھے۔ ڈیوک نام کا آدمی جس کا تعلق پولینڈ سے ہے، وہ کھلے سمندر میں ایک بحری سمگلر کی لانچ پر سفر کرتا ہوا کوسٹ گارڈز کے ہاتھوں مارا گیا ہے۔ اس ڈیوک کی جیب سے ایک ڈائری برآمد ہوئی ہے جس میں اس کا نام و پتہ بھی درج تھا اور اس کے ساتھ آپ کا نام اور یہاں آپ کی اس رہائشگاہ کا پتہ اور فون نمبر بھی درج تھا۔ اس کے علاوہ یہ شخص نوابزادہ آصف رضا صاحب کے قتل میں بھی ملوث رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بڑے نواب صاحب، ان کی بھتیجی آصفہ اور ان کے ملازمین کے قتل میں بھی یہ ملوث رہا ہے، سپرنٹینڈنٹ فیاض نے کہا۔ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ بڑے نواب صاحب اور آصفہ کے قتل؟ کیا مطلب؟ پرنسس نے جان بوجھ کر اداکاری کرتے ہوئے کہا۔ اوہ، تو آپ کو ابھی اس واردات کا علم نہیں ہو سکا، حالانکہ ٹی وی پر تو یہ خبر نامے میں نشر ہوئی ہے اور اخبارات نے اس المناک قتل عام پر باقاعدہ ضمیمے بھی شائع کیے ہیں، سپر فیاض نے کہا۔ نہ ہی ہمیں یہاں کا مقامی ٹی وی دیکھنے کا شوق ہے اور نہ ہم اخبارات پڑھتے ہیں، لیکن یہ ہوا کیسے؟ پلیز آپ تفصیل بتائیں کیونکہ ہم بڑے نواب صاحب اور ان کی بھتیجی سے مل چکی ہیں، ہم نے ان کی شاندار حویلی میں ایک روز گزارا تھا، پرنسس نے کہا تو سپر فیاض نے وہاں ہونے والے قتل عام کی تفصیل بتا دی۔ اوہ ویری سیڈ، پھر تو انتہائی المناک واردات ہے، لیکن اس واردات کا مقصد کیا تھا؟ کیا کوئی دشمنی تھی؟ کیونکہ مجھے تو بتایا گیا کہ یہاں مشرق میں دشمنیاں باقاعدہ نسل در نسل چلتی رہتی ہیں، پرنسس نے کہا۔ پہلے بھی بڑے نواب صاحب کے نوادرات کے ذخیرے سے ایک قیمتی مجسمہ چوری کیا گیا تھا، پھر معلوم ہوا کہ اس چوری میں نوابزادی آصفہ اور بڑے نواب صاحب کے بھتیجے نوابزادہ آصف رضا کا ہاتھ تھا، لیکن مجسمہ واپس پہنچ گیا۔ پھر نوابزادہ آصف رضا اور ان کے 6 ملازم ہلاک ہو گئے۔ اس وقت معلوم ہوا کہ اس چوری کے پیچھے پولینڈ کے ایک شہری ڈیوک کا ہاتھ ہے، اس کا اولیا بھی معلوم ہو گیا اور اب بھی اسی مجسمہ چوری ہوا ہے اور اس بار بے پناہ قتل و غارت بھی ہوئی ہے اور کھلے سمندر میں اس ڈیوک کو مارا گیا ہے۔ وہ ایک لانچ کے ذریعے کافرستان فرار ہو رہا تھا۔ ویسے ایسے گواہ مل گئے ہیں جنہوں نے ڈیوک کو اس المناک واردات کے بعد 4 رنگ کی کار میں دارالحکومت واپس جاتے ہوئے دیکھا ہے اور پھر وہ کار ساحل سمندر پر کھڑی دستیاب بھی ہو گئی ہے، سپر فیاض نے تفصیل بتائی۔ اگر یہ واردات ڈیوک نے کی ہے تو پھر تو وہ مجسمہ بھی اسے دستیاب ہو چکا ہوگا، پرنسس نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ جی ہاں، وہ مجسمہ بھی اس کے سامان سے دستیاب ہو چکا ہے، سپر فیاض نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تو پھر تو یہ مجسمہ آپ کی تحویل میں ہوگا، پرنسس نے کہا۔ بڑے نواب صاحب کے چونکہ تمام وارث مارے جا چکے ہیں، اس لیے حکومت نے ان کے نوادرات کا خزانہ ان کی جاگیر اور رہائش گاہوں کے ضبط کر لیا ہے۔ یہ مجسمہ بھی چونکہ انہی نوادرات کے ذخیرے کا حصہ ہے، اس لیے اسے بھی وہیں پہنچا دیا جائے گا، لیکن فی الحال چونکہ یہ واردات کی اصل بنیاد ہے، اس لیے یہ سرکاری مال خانے میں رکھ دیا گیا ہے۔ عدالت کے فیصلے کے بعد اسے حکومت کی تحویل میں دے دیا جائے گا، سپر فیاض نے کہا۔ یہ مال خانہ کیا ہوتا ہے؟ پرنسس نے حیرانی سے پوچھا۔ جہاں ایسا مال ذخیرہ کیا جاتا ہے جن کا تعلق قتل یا چوری وغیرہ سے ہو اور جسے عدالت میں پیش کیا جاتا ہو، سپر فیاض نے کہا۔ یہ کیس آپ کے پاس ہے؟ پرنسس نے پوچھا۔ جی ہاں، پہلے یہ کیس ایک اور سرکاری ایجنسی ٹائیگر ٹریپ کو منتقل کر دیا گیا تھا، لیکن اب دوبارہ یہ کیس ہمارے محکمے کو ٹرانسفر کر دیا گیا ہے، اسی لیے تو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، سپر فیاض نے جواب دیا۔ تو پھر تو یہ مجسمہ آپ کی تحویل میں ہوا، پرنسس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ جی ہاں، سپر فیاض نے کہا۔ اصل مجسمہ یا اس کی نقل آپ کی تحویل میں ہے؟ پرنسس نے چند لمحے خاموشی کے بعد کہا۔ اصل اور نقل کا کیا مطلب؟
ایک ہی مجسمہ ہے، اس میں اصل اور نقل کہاں سے آ گیا؟ سپر فیاض نے حیرانی سے کہا۔ اکثر انتہائی قیمتی نوادرات کی نقلیں بھی تیار کر لی جاتی ہیں، اس لیے پوچھا تھا۔ آپ کا یہ مالخانہ کہاں واقع ہے؟ پرنسس نے پوچھا۔ سینٹرل انٹیلیجنس بیورو کے ہیڈ کوارٹر میں، سپر فیاض نے جواب دیا۔ تو اب آپ ہمارے پاس کیا کرنے آئے ہیں؟ پرنسس نے کہا۔ ڈیوک کے بارے میں آپ کا بیان لینا ہے۔ سرکاری طور پر یہ ضروری ہے، سپر فیاض نے کہا۔ ہمارا کسی ڈیوک سے کوئی تعلق نہیں، اور نہ ہی ہم کسی ایسے ڈیوک کو جانتی ہیں جو مجرم ہو، پرنسس نے سخت اور روکھے لہجے میں کہا۔ اس کے بعد پرنسس کچھ دیر خاموش رہی۔ پھر پرنسس نے ایک پرخیال لہجے میں سپرنٹینڈنٹ فیاض سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، اگر میں آپ کو اس مجسمے کے عوض بہت ساری دولت یعنی بہت سا انعام دوں تو کیا وہ آپ مجسمہ میرے حوالے کرنے پر تیار ہو جائیں گے؟ سپر فیاض مسرت کی شدت سے کپکپاتے ہوئے لہجے میں بولا، جی ہاں بالکل، تو جاؤ اور لے آؤ اور انعام لے جاؤ، پرنسس نے کہا تو سپر فیاض ایک جھٹکے سے اٹھا اور سلام کر کے تیز تیز قدم اٹھاتا دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ رابرٹ اس کے پیچھے چلا گیا جبکہ پرنسس وہیں بیٹھی رہی۔ تھوڑی دیر بعد رابرٹ واپس آیا۔ یہ کیا ہوا؟ ڈیوک کس طرح ٹریس ہو گیا؟ یہ تو بہت برا ہوا، سارا پلان ہی ختم ہو گیا، رابرٹ نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ ہاں، نہ جانے ڈیوک تک یہ لوگ کیسے پہنچ گئے۔ بہرحال اب اگر یہ آدمی مجسمہ لے آتا ہے تو یہ آسانی سے ہمیں مل جائے گا اور کسی کو اس کا علم ہی نہ ہو سکے گا، پرنسس نے جواب دیا۔ لیکن وہ تو مجسمہ صرف دکھانے کے لیے لے آ رہا ہے، وہ تو اسے واپس لے جائے گا۔ اوہ، میں سمجھ گیا، آپ اس سے مجسمہ لے کر اسے ہلاک کرا دیں گی، رابرٹ نے کہا۔ احمق تو نہیں ہو گئے؟ سرکاری افسر کو ہلاک کرا کے میں نے خود پھنسنا ہے؟ میں نے تو بس اسے ایک لالچ دیا کہ تم وہ مجسمہ ایک نظر مجھے دکھا دو تو میں تمہیں انعام دوں گی، پرنسس نے غصیلے لہجے میں کہا۔ تو پھر؟ رابرٹ نے چونک کر پوچھا۔ میرے پاس سملیتلا مجسمے کی نقل موجود ہے، ویسی ہی نقل جیسی بڑے نواب صاحب کے ذخیرے میں موجود تھی، اور اس سرکاری آدمی کو اصل نقل کی پہچان ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ اصل مجسمہ لے آئے گا اور نقل واپس لے جا کر سرکاری سٹور جسے وہ مالخانہ کہہ رہا تھا وہاں رکھ دے گا، اور چونکہ اسے بھاری رقم مل چکی ہوگی اس لیے یہ کسی کے سامنے کچھ کہنے کے بھی قابل نہیں ہوگا اور کسی کو کچھ بھی نہیں بتائے گا، اور ہم اصل مجسمہ لے کر خاموشی سے واپس چلے جائیں گے۔ اس طرح ہمارا مشن بہرحال پورا ہو جائے گا، پرنسس نے کہا۔ پرنسس، اس بار آپ مجسمہ اپنے پاس نہ رکھیں بلکہ اسے گفٹ پیک کی صورت میں اسپیشل کوریئر سروس کے ذریعے فوراً یہاں سے نکال دیں، رابرٹ نے کہا۔ لیکن ملک سے باہر جانے والے مال کی لازماً چیکنگ ہوتی ہوگی، اور مجسمہ بہرحال نوادر ہے، اور ایسی چیزوں کو ملک سے باہر لے جانے کے لیے لائسنس کی ضرورت پڑتی ہے، اس لیے حکام نے مجسمہ روک دینا ہے اور پھر وہ ہمارے ہاتھوں سے دوبارہ نکل جائے گا، پرنسس نے کہا۔ اوہ، میں سمجھ گیا، چونکہ آپ پرنسس ہیں اس لیے آپ کا سامان چیک نہیں ہوتا، اس لیے آپ یہ مجسمہ اپنے سامان میں رکھ کر لے جانا چاہتی ہیں، رابرٹ نے کہا تو پرنسس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ لیکن میری رائے اب بھی یہی ہے کہ مجسمہ کسی صورت میں اپنے پاس نہیں رکھنا چاہیے، کسی بھی صورت میں۔ اگر اس مجسمے کی یہاں موجودگی کا کلیو مل گیا تو ہم پھنس جائیں گے، کیونکہ یہ مجسمہ بہرحال بہت زیادہ ہلاکتوں کے ساتھ متعلق ہے، رابرٹ نے کہا تو پرنسس کے چہرے پر شکنیں سی ابھر آئیں۔ ٹھیک ہے، پہلے مجسمہ تو آ جائے، پھر دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا کرنا ہے یا نہیں، پرنسس نے جواب دیا، اور رابرٹ نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ پھر تقریباً 1 گھنٹے بعد اطلاع ملی کہ سپرنٹینڈنٹ فیاض ملاقات کے لیے حاضر ہو رہا ہے، تو پرنسس نے فوراً سے اسے وزٹرز روم میں طلب کر لیا۔ تھوڑی دیر بعد سپر فیاض وزٹرز روم میں داخل ہوا تو اس کے ہاتھ میں ایک پیکٹ تھا جس پر سرکاری مہریں لگی ہوئی تھیں۔ لگا لوں گا، سپر فیاض نے کہا تو پرنسس نے پیکٹ رابرٹ کے حوالے کر دیا۔ پیکٹ کھولو رابرٹ، پرنسس نے کہا تو رابرٹ نے جیب سے ایک تیز دھار خنجر نکالا اور اس کی مدد سے پیکٹ کاٹ کر کھول دیا۔ پیکٹ کے اندر واقعی سملیتلا کا مجسمہ موجود تھا۔ رابرٹ نے مجسمہ نکالا اور پرنسس کی طرف بڑھا دیا۔ پرنسس نے مجسمہ لے کر اسے دیکھنا شروع کر دیا، لیکن دوسرے لمحے وہ بے اختیار چونک پڑی۔ یہ تو نقلی ہے، پرنسس نے غصیلے لہجے میں کہا تو سامنے پڑے ہوئے سپر فیاض بے اختیار اچھل پڑا۔ کیا مطلب؟ یہ کیسے نقلی ہو سکتا ہے؟ یہ تو اصلی مجسمہ ہے، سپر فیاض نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ یہ دیکھو اس کے سر پر جوڑ، یہ اس کے نقلی ہونے کی خاص نشانی ہے۔ یہ نقلی مجسمہ ہے، اصلی نہیں ہے، پرنسس نے کہا اور واپس رابرٹ کی طرف بڑھا دیا۔ اس کے چہرے پر شدید ناگواری کی اور الجھن کے تاثرات نمایاں ہو گئے تھے۔ مگر یہ مجسمہ اس ڈیوک کے سامان سے ملا ہے، سپر فیاض نے
بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا، کیونکہ مجسمہ دکھانے پر جو بھاری انعام اسے ملنا تھا وہ اسے ڈوبتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ تو پھر وہ آدمی یہی نقلی مجسمہ لے کر جا رہا ہوگا۔ بہرحال یہ نقلی ہے اور تم نے میرا وقت ضائع کیا ہے، پرنسس نے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا اور اٹھ کر تیزی سے دروازے کی طرف مڑ گئی۔ چند لمحوں بعد وہ اپنے خاص کمرے میں پہنچ گئی۔ وہ اصل مجسمہ کہاں گیا؟ ڈیوک اس قدر احمق نہیں ہو سکتا کہ اصل کی بجائے نقل لے کر نکلنے کی کوشش کرے۔ اپنے کمرے میں پہنچ کر پرنسس نے ٹہلتے ہوئے بڑبڑا کر کہا۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا اور رابرٹ اندر داخل ہوا۔ یہ کیا ہوا پرنسس؟ اصل مجسمہ کہاں گیا؟ رابرٹ نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ یہی بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی ڈیوک کو اصلی اور نقلی کی پہچان ہے۔ اس نے لازماً اصلی مجسمہ حاصل کیا ہوگا، لیکن سرکاری سٹور میں یہ نقلی مجسمہ بھجوایا گیا ہے، جبکہ یہ سپرنٹینڈنٹ کہہ رہا ہے کہ یہ ڈیوک سے دستیاب ہوا ہے۔ یہ عجیب سلسلہ بن گیا ہے، اصلی اور نقلی کا، پرنسس نے کہا۔ یہ ہو سکتا ہے کہ ڈیوک اصلی اور نقلی دونوں لے جا رہا ہو۔ نقلی اس نے اپنے سامان میں رکھا ہو اور اصلی کو کہیں اور چھپا دیا ہو جو کوسٹ گارڈز کے ہاتھ نہ لگ سکا ہو، رابرٹ نے کہا۔ تو پھر وہ کس کے پاس ہوگا؟ ویری بیڈ، جس کے پاس بھی اس بات کا کوئی جواب نہ تھا۔ دوستو، آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان کو پریس کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز آپ کو فوراً سے مل جایا کریں۔ شکریہ۔ کال بیل کی آواز سنتے ہی عمران بے اختیار چونک پڑا۔ اس وقت وہ ڈرائنگ روم میں بیٹھا کسی کتاب کے مطالعے میں مصروف تھا۔ سلیمان، جناب آغا سلیمان پاشا صاحب، ذرا دیکھنا آج ماں بدولت کے دروازے پر کس فریادی نے فریاد کی ہے، عمران نے اونچی آواز میں کہا۔ فریادی کی فریاد سننے کے لیے جناب بدولت کو بذات خود جانا ہوگا حضور، سلیمان کی آواز سنائی دی۔ ہم تمہیں حکم دیتے ہیں چوکیدار کہ فریادی کو ہمارے روبرو پیش کیا جائے تاکہ ہم کرسی پر بیٹھے بیٹھے اس کی فریاد سن سکیں، عمران نے جواب دیا۔ اور اسی لمحے کال بیل کی آواز دوبارہ سنائی دی اور اس بار گھنٹی مسلسل بجنے لگی۔ عمران نے کتاب میز پر رکھی اور دونوں کانوں میں انگلیاں دبا لیں۔ اسی لمحے سلیمان تقریباً بھاگتا ہوا دروازے تک پہنچ گیا۔ یہ کیا طریقہ ہے کال بیل بجانے کا؟ سلیمان کی غصیلی آواز سنائی دی۔ جہاں تم جیسے بہرے رہتے ہو نا، وہاں اسی طرح کال بیل بجانی جاتی ہے۔ کہاں ہے عمران؟ سپر فیاض کی دھاڑتی ہوئی آواز سنائی دی تو عمران نے جلدی سے کانوں سے انگلیاں ہٹا لیں اور کتاب اٹھا کر اس طرح سے پڑھنے میں مصروف ہو گیا جیسے اسے دنیا مافیا کی کچھ خبر ہی نہ ہو۔ دوسرے لمحے تیز قدموں کی آواز راہداری میں سنائی دینے لگی اور عمران سمجھ گیا کہ فیاض غصے میں ہے۔ تو تم یہاں بیٹھے کتاب پڑھ رہے ہو، کیوں؟ سپر فیاض نے ڈرائنگ روم میں داخل ہوتے ہی پھاڑ کھانے والے لہجے میں کہا۔ ارے سپر فیاض، سلیمان جلدی آؤ، عمران نے چونک کر فیاض کی طرف دیکھ کر چیختے ہوئے کہا۔ جی صاحب، سلیمان نے فوراً ہی دروازے پر حاضر ہوتے ہوئے کہا۔ ارے جلدی سے جا کر 2 نفل شکرانے کے میری طرف سے ادا کرو، دیکھو اللہ تعالیٰ نے ہماری دعائیں قبول کر لیں اور جناب سپر فیاض خود ہمارے دروازے پر آ گئے ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں، کنواں خود چل کر پیاسے کے پاس پہنچ گیا ہے، عمران نے کہا۔ زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے مجھے، سمجھے؟ میں تمہیں 1 روپیہ بھی نہیں دوں گا اب۔ تم نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے اور میں اس دھوکے کے بدلے تمہیں ہتھکڑیاں بھی لگا سکتا ہوں، فیاض نے غصے سے پیر پٹکتے ہوئے کہا۔ جاؤ سلیمان، 2 نفل شکرانے کے پڑھنے کی بجائے 2 نفل برائے دفعہ شر پڑھ لو، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ بکواس مت کرو اور مجھے بتاؤ کہ تم نے مجھے نقلی مجسمہ کیوں دیا تھا، سپر فیاض نے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا تو عمران بے اختیار اچھل پڑا۔ نقلی مجسمہ؟ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں تمہاری بات، عمران نے حیرانی سے کہا۔ اب تم کیسے میری بات سمجھو گے؟ نکالو کہاں ہے اصل مجسمہ، ابھی نکالو ورنہ، فیاض نے گرراتے ہوئے کہا۔ پانی لاؤ سلیمان، جلدی سے پانی لاؤ، سپر فیاض کو شدید غصہ آ رہا ہے اور اتنے غصے سے دماغ کی رگ پھٹ سکتی ہے اور غصے کا علاج ہے وضو۔ چلو اس بہانے سپر فیاض صاحب بھی وضو کر ہی لیں گے، جلدی کرو، عمران نے اونچی آواز میں کہا۔ پھر وہی بکواس، میں تمہیں گولی مار دوں گا۔ کہاں ہے اصل مجسمہ، جلدی کرو نکالو، سپر فیاض نے پیر پٹکتے ہوئے کہا۔ ارے میں الحمدللہ مسلمان ہوں، تم مسلمان کے گھر آ کر اس سے مجسمہ مانگ رہے ہو؟ مسلمان تو بت شکن ہوتے ہیں۔ بے شک، لے آؤ کوئی بت اور پھر دیکھو میں اسے کیسے ضرب لگا کر توڑتا ہوں، عمران نے کہا تو سپر فیاض نے بے اختیار ہونٹ کھینچ لیے اور سامنے کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے وہ واقعی زچ ہو کر رہ گیا ہو۔
میں نے یہ تو نہیں کہا کہ تم خود ہی ساکت و جامد ہو کر مجسمہ بن جاؤ، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو فیاض بے اختیار ایک جھٹکے سے اٹھا اور بغیر کوئی بات کیے تیزی سے مڑا اور دروازے کی طرف مڑ گیا۔ ارے سنو پلیز، ایک منٹ بس، میری تو اب یہ مذاق کرنے کی عادت ہے، بس میری توبہ، اب مذاق نہیں کروں گا، عمران نے کہا تو فیاض مڑا اور دوبارہ کرسی پر آ کر بیٹھ گیا۔ کاش تم مجھے اصلی مجسمہ دے دیتے تو $1,00,000 مل جاتے، لیکن تم ہوئی بدقسمت، ورنہ میں نے تو سوچا تھا کہ یہ ساری رقم تمہیں دے دوں گا تاکہ تمہاری غربت ختم ہو سکے، لیکن فیاض نے کہا تو عمران بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ بہت خوب، پھر تو واقعی میری خوش قسمتی قریب آ کر دور ہو گئی، لیکن یہ تو میرا مسئلہ ہے، رقم مجھے ملنی تھی، پھر غصہ تمہیں کیوں آ رہا ہے؟ لیکن تم کس مجسمے کی بات کر رہے ہو اور کس نے رقم دینی تھی؟ ذرا تفصیل سے بات کرو، میں ذرا موٹے دماغ کا آدمی ہوں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ زمیمے کی اور کس مجسمے کی بات ہو رہی ہے؟ وہی جو تم نے اصل کی بجائے مجھے نقل دیا تھا، فیاض نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ سمجھتلا کا وہ مجسمہ وہ بڑے نواب صاحب کے معدوم ذخیرے کا حصہ ہے، اس میں اتنے فکر مند ہونے کی کیا بات ہے؟ اب ایسے سلوشن ایجاد ہو گئے ہیں کہ وہ ٹوٹا ہوا مجسمہ ہے وہ دوبارہ سے ٹھیک ہو جائے گا۔ ایسے سلوشن موجود ہیں کہ جو ٹوٹی ہوئی چیزوں کو بھی جوڑ دیتے ہیں۔ یہ تو پھر ایک مجسمہ ہے، اور اگر نہ بھی جوڑا تو پھر بھی کوئی بات نہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، بازار جا کر کوئی بھی بچوں کا کھلونا لے لینا، بس وہی اس ڈیوک سے برآمد ہوا ہوگا۔ اب ڈیوک زندہ ہو کر گواہی تو دے نہیں سکتا کہ یہ مجسمہ اس سے برآمد ہوا تھا یا کوئی اور، عمران نے کہا۔ اسی لمحے سلیمان ٹرالی دھکیلتا ہوا اندر داخل ہوا اور پھر اس نے ٹرالی کا سامان درمیانی میز پر لگانا شروع کر دیا۔ واہ واہ، کیا خدمتیں ہو رہی ہیں! میں گھنٹے بھر سے منتیں کر رہا تھا کہ چائے پلوا دو، تو یہی جواب ملتا ہے کہ دودھ نہیں ہے، پتی نہیں ہے، چینی نہیں ہے، پانی کا بل ادا نہیں ہوا اس لیے پانی بند ہے، اور یہ نہیں ادا ہوا، وہ نہیں ادا ہوا اس لیے گیس بند ہے، اور اب چائے تو آ گئی ہے اور ساتھ ہی سنیکس بھی، عمران نے غصیلے لہجے میں کہا۔ فیاض صاحب مہمان ہیں جناب، اور مہمان بھی انتہائی معزز، ہو سکتا ہے کہ مہمان یہاں سے خالی چلے جائیں، سلیمان نے بڑے مؤدبانہ لہجے میں کہا، اور خالی ٹرالی دھکیلتا ہوا واپس چلا گیا۔ کبھی کبھی یہ بڑی اچھی باتیں کرتا ہے اور کبھی کبھی بہت ہی عجیب و غریب، کیا ہو جاتا ہے اسے؟ فیاض نے کافی کی پیالی منہ کی طرف کرتے ہوئے کہا۔ پہلے یہ وضاحت کرو کہ اب اس نے جو بات کی ہے یہ بات واقعی اچھی ہے یا کوئی عجیب و غریب ہے؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اب تو ظاہر ہے اس نے اچھی بات ہی کی ہے، مہمانوں کی خاطر مدارت تو کرنی پڑتی ہے نا، فیاض نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اب اس کا موڈ خوشگوار ہو گیا تھا، شاید سلیمان کی بات کا اثر تھا۔ خاک اچھی بات کی ہے، اس نے تمہیں مہمان کہا ہے تو یہ کوئی اچھی بات ہے، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ تو اور کیا کہتا، فیاض نے چونکتے ہوئے کہا۔ ارے تم تو اس فلیٹ کے مالک ہو، مہمان تو ہم ہیں، عمران نے کہا تو فیاض بے اختیار ہنس پڑا۔ کاش مہمان ہوتے، بہرحال آپ تم اصل بات پر آؤ، وہ مجسمہ کہاں ہے؟ وہ مجھے دو، یقین کرو اس کے صرف دیکھنے کے $1,00,000 مل رہے تھے، فیاض نے کہا۔ اس کا مطلب ہے سلیمان کی پہلی والی باتیں درست ہیں، عمران نے کافی کی چسکی لیتے ہوئے کہا۔ صرف دیکھنے کے $1,00,000 مل رہے تھے، فیاض نے کہا۔ اس کا مطلب ہے سلیمان کی پہلی والی باتیں درست ہیں، عمران نے کافی کی چسکی لیتے ہوئے کہا۔ پہلی والی باتیں کیا مطلب؟ فیاض نے چونکتے ہوئے کہا۔ وہی باتیں جنہیں تم احمقوں والی باتیں کہہ رہے تھے، اب تم خود وہی باتیں کر رہے ہو۔ تم کسی سے یہ کہو گے کہ مجسمہ دیکھنے کے $1,00,000 ملتے ہیں تو وہ کیا کہے گا؟ عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ یہ پرنسس لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں، انہیں $1,00,000 کی کیا پرواہ، فیاض نے کہا تو عمران بے اختیار چونک پڑا۔ اوہ، کہیں تم پرنسس وائنا کی بات تو نہیں کر رہے؟ وہ واقعی مطلب اسی طرح کی ہے، عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ہاں بالکل، میں اسی کی بات کر رہا ہوں، فیاض نے جواب دیا۔ تم غلط کہہ رہے ہو، پرنسس $1,00,000 کیسے دے سکتی ہے؟ $1,00,000 دینا تو اس کی توہین ہے، سچ بتاؤ کتنی آفر دی تھی اس نے تمہیں؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ $1,00,000 تمہیں دینے کی بات کر رہا ہوں، وہ کیا دے رہی ہے یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے، فیاض نے کہا۔ ٹھیک ہے، جاؤ کرو وصول اس سے، میں نے منع تو نہیں کیا، عمران نے جواب دیا۔ وہ مجسمہ دو گے تبھی رقم ملے گی نا، پہلے یہ بتاؤ کہ تم نے اصل اپنے پاس کیوں رکھ لیا تھا؟ تمہیں معلوم نہیں ہے کہ یہ واردات ہے، اس لیے اب یہ سرکاری تحویل میں رہے گا۔ کون سی واردات کی بات کر رہے ہو؟ عمران نے کہا۔ بڑے نواب صاحب آصفہ اور اس کے ملازمین کے قتل کی واردات، اس مجسمے کے لیے تو یہ ساری واردات ہوئی ہے، فیاض نے کہا۔
تم نے ڈیڈی کو رپورٹ تو دے دی ہوگی، عمران نے کہا۔ ظاہر ہے، مگر تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ فیاض نے چونک کر پوچھا۔ اس رپورٹ میں تم نے ڈیوڈ کے بارے میں کیا لکھا تھا کہ کس طرح تم نے اسے اس واردات کے ساتھ منسلک کیا تھا؟ عمران نے کہا۔ جس طرح تم نے بتایا تھا۔ کیوں، کیا ہوا ہے؟ فیاض نے حیرانی سے کہا۔ ہوا تو کچھ نہیں، صرف کوسٹ گارڈز والے اپنے اعلیٰ حکام کو رپورٹ دے رہے تھے کہ انہوں نے ڈیوڈ کو زندہ پکڑ کر جنس کے حوالے کیا ہے اور تم نے اسے اپنی رپورٹ میں مردہ قرار دیا ہے۔ اب بولو، اگر یہ رپورٹ اعلیٰ حکام کو پہنچی تو اس وقت اس کے قتل کے کیس میں سلاخوں کے پیچھے تم کھڑے ہوتے۔ جاؤ، ڈیڈی کو تمہاری جگہ میں ہوتا نا تو وہ تب بھی نہ ٹلتے تمہیں مارنے سے، عمران نے کہا۔ اوہ، مگر جب تم نے اسے میرے حوالے کیا تھا تب وہ پریشان زندہ تھا کہ مر چکا تھا؟ فیاض نے انتہائی حد تک پریشان ہوتے ہوئے کہا۔ پھر تم نے رپورٹ میں لکھ دینا تھا کہ ڈیوڈ کو تمہارے حوالے علی عمران نے کیا ہے، بلکہ اب جا کر لکھ دو، عمران نے کہا۔ اوہ ویری بیڈ، کہاں ہے وہ کوسٹ گارڈ کی رپورٹ؟ کہاں ہے وہ؟ مجھے دو، ورنہ میں تو واقعی مارا جاؤں گا۔ فیاض کی حالت دیکھنے والی ہو گئی تھی۔ ایک شرط پر رپورٹ مل سکتی ہے، بشرطے کہ تم مجھے تفصیل بتاؤ کہ تم کیوں پرنسس کے پاس گئے تھے، وہاں کیا باتیں ہوئیں، سب کچھ سچ سچ بتا دو۔ اور سنو، اگر تم نے ایک لفظ بھی جھوٹ بولا یا چھپایا تو پھر سوچ لو، قتل کیس میں پھانسی تمہارا مقدر بن جائے گی، عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا تو فیاض کا چہرہ پریشانی کی شدت سے بگڑ سا گیا۔ میں تو وہاں اس لیے گیا تھا کہ تم نے بتایا تھا کہ ڈیوڈ کی جیب سے ڈائری نکلی ہے جس میں پرنسس وانا کی رہائش کا اور اس کا فون نمبر لکھا ہوا تھا۔ میں نے سوچا کہ پرنسس کا بیان لکھ لوں تاکہ فائل مکمل ہو سکے، فیاض نے کہا۔ پھر کیا ہوا؟ عمران نے اسی طرح سنجیدہ لہجے میں کہا تو فیاض نے وہاں ہونے والی ساری بات چیت لفظ بے لفظ دہرا دی۔ کہاں ہے وہ $1,00,000 کا چیک؟ عمران نے کہا۔ کیوں؟ تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ وہ تو مجھے انعام میں دیا گیا ہے، فیاض نے کہا۔ سپر فیاض، تمہاری موت قریب آ گئی ہے، سپر فیاض، تمہاری موت قریب آ گئی ہے، مجھے ذاتی طور پر واقعی افسوس ہوگا، عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا تو فیاض اچھل پڑا۔ کیا مطلب؟ کیا کہہ رہے ہو؟ فیاض نے اونٹ بھینچتے ہوئے کہا۔ پرنسس نے تمہیں $1,00,000 کا چیک دے کر تمہیں مروانے کی سازش کی ہے۔ ڈیڈی اسے مل چکے ہیں اور اسے ڈیڈی کے بارے میں علم ہے۔ اب وہ ڈیڈی کو فون کر کے یا کرا کر انہیں کہہ دے کہ سپر فیاض نے آ کر اسے بلیک میل کیا اور بلیک میل کرنے کے عوض اس سے $1,00,000 کا چیک لے گیا ہے، اور یہ چیک ظاہر ہے مقامی بینک میں کیش نہیں ہوگا، یہ فون سے کیش ہو کر آنا ہے۔ تم اگر اسے چیک سے انکار بھی کر دو گے تو ڈیڈی تمام بینکوں کو حکم دے دیں گے اور تمہیں معلوم بھی نہ ہو سکے گا۔ نتیجہ یہ کہ چیک ٹریس ہو جائے گا اور پرنسس کی بات سچ ثابت ہو جائے گی۔ اس کے بعد کیا ہوگا تم خود سوچ سکتے ہو۔ فاتحہ بھی کسی کو پڑھنے کی اجازت نہ ہوگی، عمران نے کہا تو فیاض بیچارے کا چہرہ یک لخت ہلدی کی طرح زرد پڑ گیا۔ واقعی ایسا ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے میں اسے پھاڑ دیتا ہوں، فیاض نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا اور جلدی سے جیب سے چیک نکال لیا۔ ایک منٹ، اس پر تمہارا نام تو نہیں لکھا ہوا، عمران نے کہا اور چیک اس کے ہاتھ سے لے لیا۔ یہ تو انتہائی خطرناک چیک ہے، یہ تو گارنٹیڈ چیک ہے، ویری بیڈ، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا اور چیک طے کر کے اس نے جیب میں ڈال لیا۔ کیا مطلب؟ یہ تم نے کیوں رکھ لیا چیک؟ مجھے تو میں اسے پھاڑتا ہوں تاکہ نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، فیاض نے گرراتے ہوئے کہا۔ 2 نفل شکرانے کے جا کر پڑھو، میں نے تمہیں بچا لیا، اوپر سے تم اس طرح کی باتیں کر رہے ہو۔ اب اگر پرنسس ڈیڈی سے چیک کی بات کرے تو تم کہہ دینا کہ پرنسس نے چیک دیا تھا کہ علی عمران کو دے دو اور تم نے چیک علی عمران کو دے دیا، مسئلہ ختم۔ پھر میں جانوں اور ڈیڈی جانے، میں تمہاری طرح ڈیڈی کا ملازم نہیں ہوں، اس لیے مجھ پر بلیک میلنگ کا الزام کیسے لگ سکتا ہے، عمران نے کہا۔ تو یہ بات ہے، تو تم اس طرح $1,00,000 ہضم کرنا چاہتے ہو؟ نکالو چیک ابھی اور اسی وقت، فیاض نے غصیلے لہجے میں کہا۔ سلیمان، عمران نے فیاض کو جواب دینے کی بجائے سلیمان کو آواز دی۔ جی صاحب، پلک چپکنے میں سلیمان دروازے پر کسی جن کی طرح نمودار ہو گیا۔ یہ $1,00,000 کا چیک لو اور جا کر ڈیڈی کو دے آؤ، انہیں کہنا کہ فیاض صاحب فلیٹ پر آئے تھے، ان کی جیب سے گرا ہے، چونکہ تم سپر فیاض کا گھر نہیں جانتے اس لیے ڈیڈی خود ہی یہ چیک فیاض صاحب تک پہنچا دیں گے، یہ لو جاؤ جلدی، عمران نے جیب سے چیک نکال کر سلیمان کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا اور سلیمان نے اس طرح چیک جھپٹا جس طرح چیل گوشت پر جھپٹتی ہے، اور دوسرے لمحے وہ دروازے سے نکل کر فلیٹ کے بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ ارے رک جاؤ، اور رکو سلیمان رک جاؤ، ٹھیک ہے تم رکھ لو یہ چیک، مت جاؤ، فیاض نے بری طرح سے بہلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ رک جاؤ سلیمان، اب جانے کی ضرورت نہیں ہے،
تم نے آخر معزز مہمان کی خدمت کی ہے، اب معزز مہمان اتنے بھی گئے گزرے نہیں کہ تمہیں $1,00,000 بھی انعام میں نہ دے سکیں، عمران نے کہا، اور اسی لمحے سلیمان واپس آ گیا۔ بے حد شکریہ جناب، آپ کی آمد واقعی غریبوں کے لیے خوشی کا باعث بن جاتی ہے۔ آپ فکر نہ کریں، میں اس چیک کی پوری رقم آپ کے نام سے غریبوں میں بانٹ دوں گا، اس طرح آپ کے کھاتے میں بے حد اجر و ثواب لکھا جائے گا، سلیمان نے کہا اور آگے بڑھ گیا۔ تم دونوں ڈاکو ہو، مہذب ڈاکو، بلیک میلر ہو، پکے بلیک میلر۔ ٹھیک ہے، میں جا کر سب کچھ سچ بڑے صاحب کو بتا دوں گا، پھر دیکھوں گا کہ تم یہ رقم کیسے ہضم کرتے ہو، فیاض نے غصیلے لہجے میں کہا اور ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ سلیمان، عمران نے ایک بار پھر اونچی آواز میں کہا تو سلیمان دوسرے لمحے دروازے پر نمودار ہو گیا۔ چیک مصعب کو ثواب کی ضرورت نہیں ہے، عمران نے انتہائی سرد لہجے میں کہا تو سلیمان نے خاموشی سے جیب سے طے شدہ چیک نکال کر ان کی طرف بڑھا دیا۔ یہ لو، میں اسے تمہارے سامنے پھاڑ دیتا ہوں، بس اب تو خوش ہو، عمران نے سلیمان کے ہاتھ سے طے شدہ چیک لے کر اسے کئی ٹکڑوں میں تقسیم کرتے ہوئے کہا تو فیاض کے چہرے پر بے اختیار اطمینان کے تاثرات ابھر آئے۔ ہاں اب ٹھیک ہے، اب میں مطمئن ہوں، اب سمود ختم ہو گیا، ورنہ واقعی وہ پرنسس مجھے جیل بھجوا دیتی، فیاض نے کہا تو عمران نے پھٹے ہوئے چیک کے ٹکڑے سلیمان کی طرف بڑھا دیے۔ لے جاؤ اور انہیں چولہے میں جھونک دو، عمران نے کہا۔ بہتر جناب، سلیمان نے ٹکڑے مٹھی میں بھرتے ہوئے کہا اور تیزی سے واپس مڑ گیا۔ اب بتاؤ وہ اصل مجسمہ کہاں ہے، فیاض نے کہا۔ اصل نقل کا مجھے نہیں معلوم، جو مجسمہ ملا تھا وہ میں نے تمہارے حوالے کر دیا، اب یہ اصل ہے تب بھی یہی ہے اور نقل ہے تب بھی یہی، عمران نے جواب دیا۔ کیا تم واقعی درست کہہ رہے ہو، فیاض نے کہا۔ تم خود سوچو، اگر مجھے چکر چلانا ہوتا تو میں تمہیں یہ مجسمہ ہی کیوں دیتا؟ کیا تم اس وقت ساتھ تھے جب ڈیوک کو روکا گیا؟ تمہیں تو صرف بنا بنایا کیس مل گیا ہے اور اب تم اپنا الزام بھی مجھ پر ہی لگا رہے ہو، حالانکہ جتنا بڑا کیس میں نے تمہارے حوالے کر دیا ہے، اگر اس کا عشر رشید بھی میں تمہاری کسی انسپکٹر کو دے دیتا نا تو میرے سر پیر دھو کر پیتا، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ سر پیر نہیں ہوتے، صرف پیر ہوتے ہیں، اور سنو، اس طرح تو اس ڈیوک کی ساری واردات ہی مشکوک ہو جاتی، کیا اس نے یہ ساری قتل و غارت اس لیے کرائی کہ نقلی مجسمہ لے جائے، فیاض نے کہا تو عمران بے اختیار مسکرا دیا، کیونکہ فیاض نے یہ بات کر کے واقعی عقل مندی کا ثبوت دیا تھا۔ ظاہر ہے ایسا ہی ہوگا، لیکن اب اس کا کیا علاج ہو سکتا ہے کہ اس کا کوئی دوسرا ساتھی بھی ہو جو اصلی لے گیا اور نقلی ڈوج دینے کے لیے ڈیوک لے جا رہا ہو، عمران نے کہا تو فیاض بے اختیار ایک طویل سانس لے کر رہ گیا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے چہرے پر مایوسی کے تاثرات نمایاں تھے۔ وہ نقلی مجسمہ ہے کہاں، عمران نے کہا۔ مال خانے میں، فیاض نے کہا تو عمران چونک پڑا۔ کیا پرنسس مال خانے گئی تھی مجسمہ دیکھنے، عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ نہیں، میں اسے مال خانے سے نکال کر دکھانے لے گیا تھا، پھر واپس جا کر اسے مال خانے میں جمع کرا دیا اور اس کے بعد تمہارے پاس آیا تھا۔ بہرحال ٹھیک ہے، اب میں کیا کر سکتا ہوں، لیکن ایک بات بتا دوں، اب اگر مجھے معلوم ہو گیا کہ اصلی مجسمہ تمہارے پاس ہے تو میں اس ساری واردات کا ملبہ تم پر ڈال دوں گا، سمجھے، فیاض نے غصیلے لہجے میں کہا اور تیزی سے دروازے کی طرف مڑ گیا۔ دروازہ بند ہونے کی آواز سن کر عمران نے پاس پڑے ہوئے فون کا ریسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ یس، ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ 3 بار یس کہنا پڑتا ہے محترمہ، ایک بار سے کام نہیں چلے گا، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب، کون ہے آپ؟ دوسری طرف سے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ میں پرنس کا اچانک کا سیکرٹری ڈم ڈم بول رہا ہوں، آپ کا لہجہ بتا رہا ہے کہ آپ مقامی خاتون ہیں اور آپ کو تو یہ علم ہونا چاہیے کہ نکاح کے وقت 3 بار ہاں کہا جاتا ہے، عمران کی زبان رواں ہو گئی۔ یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، دوسری طرف سے غصیلے لہجے میں کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا اور عمران نے مسکراتے ہوئے کریڈل دبایا اور پھر نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ یس، ایک بار پھر وہی آواز سنائی دی۔ 2 بار تو ہو چکا ہے، اب تیسری بار کہہ دیجئے، خواہ مخواہ میری یہ کال ضائع کرنے کا فائدہ، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ پلیز آپ مجھے تنگ نہ کریں ورنہ میں پولیس کو شکایت کر دوں گی، دوسری طرف سے جواب دیا گیا۔ اوہ، پھر آپ بے شک تیسری بار نہ کہیں، پہلے بلکہ 2 بار جو پہلے کہا ہے نا اسے بھی واپس لے لیں، مجھے پھیلی ہوئی خواتین ہرگز پسند نہیں ہیں، وہ خواتین کی بجائے بھینسیں لگتی ہیں، عمران نے کہا۔ یہ آپ کیا بکواس کر رہے ہیں، کیا آپ کا دماغی توازن درست نہیں، دوسری طرف سے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا گیا۔ آپ نے خود ہی کہا کہ آپ کو تنگ نہ کیا جائے اور ظاہر ہے تنگ اسے کیا جاتا ہے جو پھیلا ہوا ہو، عمران نے باقاعدہ وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ آپ کیا چاہتے ہیں،
इस बार दूसरी तरफ से जिच होकर कहा गया, प्रिंसेस वाइना से बात कराओ, उसे कह दो कि समलितला का असली मुजस्समा अगर वो चाहती है तो मुझसे बात करे, वरना ये मुजस्समा उसे ज़िंदगी भर नहीं मिल सकेगा। इमरान ने इस बार इंतहाई संजीदा लहजे में कहा। होल्ड ऑन करें, दूसरी तरफ से कहा गया। हेलो, क्या आप लाइन पर हैं? थोड़ी देर बाद पूछा गया। लाइन पर? ओह, तो क्या बाकायदा इंटरव्यू हो रही हैं? 3 बार यस कहने के लिए इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। प्रिंसेस से बात करें, दूसरी तरफ से जल्दी से कहा गया। हेलो, प्रिंसेस वाइना की आवाज़ सुनाई दी। प्रिंसेस वाइना ऑफ पोलैंड की खिदमत में डमडम सेक्रेटरी टू प्रिंस काचान सलाम पेश करता है। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने फ़ोन सेक्रेटरी से समलितला के असली मुजस्समे की बात की है, उससे तुम्हारा क्या मतलब है? प्रिंसेस ने इमरान की बात को नज़रअंदाज करते हुए कहा, मतलब ये है प्रिंसेस की असली मुजस्समा प्रिंस काचान के पास है और प्रिंस ऑफ काचान उसे काचान अपने नवादरात के ज़ख़ीरे में शामिल करने के लिए भिजवाना चाहते हैं, लेकिन डमडम को रकम की ज़रूरत है और उसे पिछले 1 साल से तनख्वाह नहीं मिली, इसलिए डमडम ये मुजस्समा आपके हाथों फ़रोख्त कर सकता है। इमरान ने कहा, तुम्हारे पास मुजस्समा कैसे आ गया? प्रिंसेस ने कहा, पोलैंड का एक शहरी था, उसका नाम डेविक था, वो प्रिंस काचान के पास फ़रोख्त कर गया है। उसके पास 2 मुजस्समे थे, एक नकली और एक असली। असली प्रिंस काचान ने ख़रीद लिया और नकली उसके पास ही होगा। जब उसने मुजस्समा फ़रोख्त कर दिया तो मैं उसे बाहर छोड़ने गया और मैंने उसे कहा कि ये मुजस्समा तो बड़े नवाब साहब के ज़ख़ीरे में था, फिर उसके पास कैसे आ गया? तो उसने मुझे बताया कि वो प्रिंसेस का ख़ास आदमी है और वो प्रिंसेस वाइना के हुक्म पर उसने लांचेस्टर क्लब के पेशावर कातिलों से मिलकर नूर महल पर पहले बेहोश कर देने वाली गैस फायर की, फिर वहाँ मौजूद सब अफराद को हलाक किया और ऊपर नवादरात के ज़ख़ीरे में मौजूद नकली और नीचे खुफिया तहखाने में मौजूद असली मुजस्समा उसने हासिल किया और फिर लांचेस्टर क्लब के कातिलों को भी उसी तरह हलाक करके वो वहाँ से फ़रार हो गया। लेकिन उसे ख़तरा महसूस हो रहा है कि उसे चेक कर लिया गया है, इसलिए वो असल मुजस्समा साथ नहीं ले जा सकता। इसलिए उसने बेहतर समझा कि असली प्रिंस काचान को फ़रोख्त कर दे और नकली लेकर निकल जाए। चनाचे वो चला गया। फिर प्रिंस काचान ने मुझे असली मुजस्समा दिया कि मैं फ़ौरन ये मुजस्समा यहाँ से निकाल कर काचान पहुँचा दूँ, लेकिन मैंने सोचा कि ये तो नवादरात के ज़ख़ीरे में पहुँच कर पड़ा रहेगा, क्योंकि ना इसे फ़रोख्त कर दिया जाए। प्रिंस काचान जब पूछेगा तो कोई ना कोई बहाना बनाया जा सकता है। वैसे तो इस मुजस्समे के खरीदार यहाँ बहुत होंगे, लेकिन अगर आप ख़रीदना चाहें तो आपको तरजीह दी जाएगी, क्योंकि बहरहाल आप प्रिंसेस हैं, आपने ज़ाहिर है ज़्यादा कीमत अदा करनी है। इमरान ने पूरी तफसील से बात करते हुए कहा, लेकिन जब तक मैं ये मुजस्समा देखूँ ना, तब तक कैसे ख़रीद सकती हूँ? प्रिंसेस ने कहा, ज़ाहिर है पहले आपको मुजस्समा दिखाया जाएगा, फिर फ़रोख्त किया जाएगा, बशर्ते कि आप इसे ख़रीदने में दिलचस्पी रखती हो तब। इमरान ने जवाब देते हुए कहा, लेकिन अब तो ये मुजस्समा उस होलनाक वारदात की बुनियाद बन चुका है, मैं इसे ख़रीद कर क्यों अज़ाब में फंस जाऊँ? प्रिंसेस ने कहा, तो ना खरीदें, मैंने कब आपको मजबूर किया, मैं तो सिर्फ पूछ रहा हूँ। इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आप प्रिंस काचान को इस खरीदारी पर रज़ामंद कर लें ताकि वो हमें इसकी बाकायदा रसीद दे सकें? प्रिंस काचान तो ज़ाहिर है इसी इलाके के प्रिंस हैं, जबकि हमारा ताल्लुक पोलैंड से है। हुकूमत और आपके हुक्म के मुताबिक उसके पुर्जे मैंने चूल्हे में झोंक दिए थे। सुलेमान ने बड़े सादा से लहजे में जवाब दिया, मैं सुपरिटेंडेंट फयाज की तरह आला अफसर नहीं हूँ कि मुझे सिर्फ इतना ही मालूम हो सके जितना मातहत आकर रिपोर्ट दे। निकालो चेक। मुझे मालूम है कि तुमने चेक की बजाय तयशुदा कागज़ मुझे दिया था जो मैंने टुकड़े टुकड़े किया था। इमरान ने सर्द लहजे में कहा, वो तो मैंने गरीबों में बांटना है, आखिर सुपर फयाज आपका दोस्त है, उसकी आखिरत के लिए भी तो हमें सोचना ही चाहिए ना। सुलेमान ने कहा, मुझे मालूम है कि इस दुनिया में सबसे बड़ा गरीब कौन है, तुम वो चेक निकालो। इमरान ने पहले से ज़्यादा सर्द लहजे में कहा तो सुलेमान ने जेब में हाथ डाला और तयशुदा चेक निकालकर इमरान की तरफ बढ़ा दिया। इमरान ने इस तरह उसके हाथ से चेक छीना जैसे सदियों के भूखे को अचानक खाना नजर आ गया हो, जबकि सुलेमान ने साथ पड़े हुए फ़ोन का रिसीवर उठाया और नंबर डायल करने शुरू कर दिए। ये क्या कर रहे हो, किसे फ़ोन कर रहे हो? इमरान ने जो चेक को देख देख कर खुश हो रहा था चौंक कर सुलेमान की तरफ देखते हुए कहा, बड़े साहब को। सुलेमान ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा, अरे ये क्या कर रहे हो? इमरान ने बौखलाए हुए अंदाज में कहा और जल्दी से हाथ बढ़ाकर कैडल दबा दिया। क्या बात है, क्या बड़े साहब को फ़ोन करना जुर्म है? सुलेमान ने गुस्सीले लहजे में कहा, पहले मुझे बताओ कि तुम उन्हें क्यों फ़ोन कर रहे हो और क्या कहना चाहते हो? इमरान ने कहा, मैंने उन्हें सिर्फ इतनी इत्तला देनी है कि वो मुजस्समा जिसकी खातिर इस कदर कत्ल हुए हैं वो छोटे साहब के पास है और वो उसे प्रिंसेस वाइना के हाथ फ़रोख्त कर रहे हैं
اور پیشگی کے طور پر $1,00,000 بھی وصول کر چکے ہیں۔ یہ چیک اس وقت چھوٹے صاحب کے پاس موجود ہے، بے شک مجھ سے حلف لے لے۔ سلیمان نے بڑے معصوم سے لہجے میں کہا۔ تو پھر ڈیڈی کیا کریں گے؟ میں ڈیڈی کا ملازم ہوں؟ عمران نے آنکھیں نکالتے ہوئے کہا۔ میں نے کب کہا کہ آپ ان کے ملازم ہیں؟ آپ تو ان کے اکلوتے صاحبزادے بلکہ ولی عہد ہیں۔ وہ تو ظاہر ہے خوش ہوں گے کہ ان کا ولی عہد اب لمبی رقمیں کمانے کے قابل ہو گیا ہے، اس لیے ہاتھ ہٹائیں اور مجھے فون کرنے دیں، ورنہ میں باہر جا کر بھی کسی پبلک فون بوتھ سے فون کر سکتا ہوں، اور اگر آپ حکم دیں تو براہ راست بڑے صاحب کے پیش ہو کر بھی بات کی جا سکتی ہے۔ سلیمان نے جواب دیا، سنو ایسا کر لیتے ہیں، آدھی رقم اس چیک کی تم رکھ لو، بے شک غریبوں میں بانٹ دینا۔ عمران نے منت بھرے لہجے میں کہا۔ آدھی کیا، مجھے $1 بھی نہیں چاہیے، ساری آپ رکھ لیں، صرف بڑے صاحب کو اطلاع دینی ہے، اس سے آپ کا کیا بگڑے گا؟ آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے واقعی مجسمہ فروخت کیا ہے۔ اب مجسمہ فروخت کرنا تو کوئی جرم نہیں ہے، سلیمان نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ مجسمہ تو تم نے فروخت کرنا ہے پرنس کاچان نے، میں تو صرف سیکرٹری ہوں، عمران نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ پرنس کاچان بھی آپ کا فرضی کردار تھا، آپ نے بڑے نواب صاحب کا مجسمہ چوری کرنے کے لیے سارا کھیل کھیلا تھا۔ میرا کیا، میں تو ملازم ہوں اور بڑے صاحب کی طرح چھوٹے صاحب کے حکم کا پابند ہوں، سلیمان نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ تو تم چاہتے ہو کہ مجھے ڈیڈی کے ہاتھوں گولی مروا دو، یہی چاہتے ہو نا تم؟ عمران نے آنکھیں نکالتے ہوئے کہا۔ یہ باپ بیٹے کا مسئلہ میرا نہیں، آپ جانے اور آپ کے ڈیڈی۔ سلیمان بھلا کہاں باز آنے والا تھا۔ اچھا چلو، اس میں سے جتنی رقم چاہو مجھے دے دینا، بس اب تو خوش ہونا، عمران نے چیک اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ رقم نہیں، البتہ رقم کی رسید مل سکتی ہے، سلیمان نے چیک لیتے ہوئے کہا۔ رسید کون دے گا؟ عمران نے چونک کر کہا۔ یہاں ایک ادارہ ہے جو بلڈ کینسر کے مریضوں کو مفت خون مہیا بھی کرتا ہے، اور بعض مریضوں کو ہر ہفتے اور بعض مریضوں کو ہر ماہ خون تبدیل کرانا پڑتا ہے، جس پر بے پناہ اخراجات آتے ہیں، لیکن یہ ادارہ سب کچھ مفت کرتا ہے۔ میں نے کل آپ کی جگہ اس ادارے کا دورہ کیا تھا، وہاں روزانہ 150 مریضوں کا خون تبدیل کیا جاتا ہے۔ اس طرح یہ غریب لوگ حقیقی موت کے پنجوں سے نکل آتے ہیں، ان میں اسکول کالج کے طالب علم بھی ہیں، دکاندار بھی اور عام لوگ بھی، حتیٰ کہ مزدور بھی۔ یہ چیک ان کا حق ہے اور وہ اس کی باقاعدہ رسید دیں گے، سلیمان نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ تم نے کیسے دورہ کیا وہاں کا؟ مجھے تو آج تک کسی نے بتایا ہی نہیں اس کے متعلق، عمران نے حیرانی سے کہا۔ جس مارکیٹ سے میں سامان خریدتا ہوں، وہاں کا ایک دکاندار اس ادارے کا مریض ہے، انتہائی نیک اور ایماندار آدمی ہے۔ ویسے ہے وہ غریب دکاندار، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ 2 روز تک اس کی دکان بند رہی تو مجھے فکر ہو گئی کہ میں نے اسے ہمسایوں سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ وہ بلڈ کینسر کا مریض ہے اور اس ادارے میں ہر ماہ 2 روز کے لیے داخل ہوتا ہے اور اس کا خون تبدیل کیا جاتا ہے۔ میں یہ سن کر بے حد حیران ہوا۔ تیسرے روز اس سے ملاقات، وہ بلڈ کینسر کا مریض ہے اور اس ادارے میں ہر ماہ 2 روز کے لیے داخل ہوتا ہے اور اس کا خون تبدیل کیا جاتا ہے۔ میں یہ سن کر بے حد حیران ہوا۔ تیسرے روز اس سے ملاقات ہوئی تو اس نے تفصیل بتائی کہ یہ ادارہ مفت خدمات مہیا کرتا ہے، جبکہ وہ دوسرے پرائیویٹ اسپتالوں میں اگر یہ کام کرایا جائے تو لاکھوں روپے خرچ آ جاتے ہیں، اور یہ ادارہ پورے ملک میں کام کر رہا ہے۔ لاکھوں غریب مریض اس ادارے کی خدمات سے فائدہ اٹھا رہے ہیں اور ادارہ مخیر حضرات کے عطیات پر کام کرتا ہے۔ میں یہ سن کر بے حد متاثر ہوا، چنانچہ میں نے اسے ساتھ لیا اور پرنس آف ڈھم کے سیکرٹری کے طور پر اس ادارے میں گیا۔ وہاں واقعی یہ سب کچھ ہو رہا تھا۔ میں نے ان کے عطیات کا رجسٹر دیکھا اور مجھے دیکھ کر بے حد شرم آئی کہ بڑے لوگوں نے صرف وعدے کر رکھے تھے، جبکہ غریب لوگ ہی اس ادارے کو اپنی استطاعت کے مطابق عطیات بھیجتے ہیں۔ البتہ چند خدا ترس لوگ بھی بھاری عطیات دیتے ہیں۔ میں نے بھی ان سے وعدہ کیا کہ پرنس آف ڈھمپ جلدی اس ادارے کو بھاری عطیہ دیں گے، اور میں سوچ رہا تھا کہ وعدے کو کیسے پورا کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ چیک بھجوا دیا ہے۔ اب آپ کی مرضی ہے کہ آپ چاہیں تو اسے رکھ لیں، چاہے تو، سلیمان نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ اوہ، اگر ایسی بات تھی تو تمہیں اس چیک کا انتظار کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ مجھے تو بتایا ہوتا، عمران نے کہا۔ اب جو بتا دیا ہے، سلیمان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، جا کر اپنے نام سے یہ چیک اس ادارے میں جمع کرا دو، عمران نے کہا۔ نہ ہی یہ چیک میرے نام سے جمع ہوگا، نہ آپ کے نام سے، یہ سپر فیاض کے نام سے جمع ہوگا، کیونکہ اس کا مالک وہی ہے، سلیمان نے جواب دیا۔ اسپیشل سیف میں 10 لاکھ روپے بھی پڑے ہوئے ہیں، وہ لے جا کر اپنے نام سے علیحدہ جمع کرا دو، عمران نے کہا۔ اسپیشل سیف میں 10 لاکھ صرف؟ سوری، پرنس آف ڈھم کی توہین ہے، 10 لاکھ تو آج کل غداگر عطیہ دے دیتے ہیں، سلیمان نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ میں نے پرنس آف ڈھمپ نہیں کہا، پرنس آف کاچان کہا ہے، بیچارہ پرنس آف کاچان، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ پرنس آف کاچان 50 لاکھ روپے عطیہ دے چکا ہے،
سلیمان نے منہ بناتے ہوئے کہا 50 لاکھ روپے؟ ارے کہاں سے دی یہ رقم؟ عمران نے بے اختیار اچھلتے ہوئے کہا ایک اسپیشل سیف کچن میں بھی موجود ہے جس میں سے رقم نکالنے کا تو ایک ہی راستہ ہے، لیکن اس میں رقم داخل ہونے کے بہت سے راستے ہیں، جن میں سے ایک راستہ آپ کے اس اسپیشل سیف کے خانے سے بھی ہے۔ سلیمان نے جواب دیا تو اب کچن کے اس سیف کی تلاشی لینی پڑے گی۔ عمران نے گرراتے ہوئے کہا بے شک لے لیں، پرنس کا چاند دولت جمع کرنے کا قائل ہی نہیں ہے، سلیمان نے کہا اور واپس مڑ گیا۔ سنو ایک منٹ، پرنس کا چاند نے پرنسس وائنا کو مجسمہ فروخت کرنا ہے، تم ایسا کرو اپنے سیکرٹری ڈمڈم کے نام اتھارٹی لیٹر لکھ دو کہ سیکرٹری ڈمڈم اس مجسمے کی قیمت پرنس کا چاند کی طرف سے وصول کر سکتا ہے، اللہ تمہارا بھلا کرے گا۔ عمران نے کہا یہ پرنس کا چاند کی توہین ہے کہ وہ سیکرٹری کو اتھارٹی لیٹر دے، اس لیے اگر وہ اتھارٹی لیٹر دے گا تو کم از کم بڑے صاحب کو دے گا، اس سے کم حیثیت آدمی کو نہیں، سلیمان نے سپاٹ لہجے میں جواب دیا اور تیزی سے مڑ کر واپس کمرے سے باہر چلا گیا۔ اگر پرنس کا چاند کو بڑے صاحب کے سامنے جوتیاں نہ کھلوائیں نا تو میرا نام بے شک ڈم کی جگہ ڈب ڈب رکھ دینا عمران نے غصیلے انداز میں بڑبڑاتے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے ریسیور اٹھایا اور نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ یس، رابطہ قائم ہوتے ہی پرنسس وائنا کی فون سیکرٹری کی آواز سنائی دی۔ ڈم بول رہا ہوں، پرنسس سے بات کرا دیں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہولڈ ڈاؤن کریں، دوسری طرف سے کہا گیا۔ ہیلو، چند لمحوں بعد پرنسس کی آواز سنائی دی۔ پرنسس وائنا آف پولینڈ کی خدمت میں پرنس کا سنائی دی۔ پرنسس وائنا آف پولینڈ کی خدمت میں پرنس کا چاند کا سیکرٹری ڈمڈم آداب عرض کرتا ہے، عمران نے کہا۔ یس، کیا ہوا اس مجسمے کا؟ پرنسس نے سپاٹ لہجے میں پوچھا۔ پرنس آف کا چاند یہ مجسمہ باقاعدہ آپ کو رسید سمیت فروخت کرنے پر آمادہ ہو گئے ہیں، اب آپ فرمائیں کہ آپ اس مجسمے کی کیا قیمت ادا کر سکتی ہیں اور مجھے علیحدہ کتنا کمیشن دے سکتی ہیں تاکہ یہ سودا جلد از جلد مکمل کرایا جا سکے۔ عمران نے کہا قیمت تم خود لگاؤ اور کمیشن بھی، لیکن مجسمہ اصل ہوگا اور باقاعدہ رسید دی جائے گی اور پرنس کا چاند ہمارے سامنے اس رسید پر دستخط کریں گے۔ پرنسس نے کہا 50 لاکھ ڈالر مجسمے کی قیمت اور 10 لاکھ ڈالر سیکرٹری ڈمڈم کا کمیشن۔ عمران نے کہا ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے، پھر کب یہ ڈیل ہو رہی ہے؟ پرنسس نے مسرت بھرے لہجے میں کہا ڈیل آج شام کو ہی ہو سکتی ہے، لیکن یہ ڈیل آپ کی رہائش گاہ پر نہیں ہو سکتی کیونکہ پرنس کا چاند خود چل کر کسی پرنسس کی رہائش گاہ پر نہیں جا سکتے، یہ پروٹوکول کے خلاف ہے۔ عمران نے جواب دیا تو پھر ڈیل کہاں ہوگی؟ پرنسس وائنا نے پوچھا۔ اپنی رہائش گاہ کے علاوہ آپ جہاں بھی چاہیں، عمران نے جواب دیا۔ ہوٹل پلازا جہاں ہماری پہلے رہائش تھی وہاں کا اسپیشل ہال بک کرا لیا جائے گا، پرنسس نے کہا۔ ٹھیک ہے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، عمران نے جواب دیا۔ پھر وقت بتا دیجیے تاکہ ہم بھی وہاں پہنچ جائیں، پرنسس نے کہا۔ وقت جو آپ مناسب سمجھیں، عمران نے جواب دیا۔ شام 7 بجے، پرنسس نے کہا۔ ٹھیک ہے، ڈن، عمران نے کہا۔ اوکے، شام 7 بجے اسپیشل ہال میں ملاقات ہوگی، دوسری طرف سے کہا گیا اور عمران نے اوکے کہہ کر ریسیور رکھ دیا۔ اس کے چہرے پر بڑی پراسرار سی مسکراہٹ طاری تھی۔ دوستوں، آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ چینل پر اگر آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو پریس کر لیں اور ویڈیو کی ڈسکرپشن میں موجود لنک سے دوسری ہارر سٹوریز بھی لازمی دیکھ لیں۔ شکریہ۔ پرنسس وائنا ہوٹل پلازا جانے کے لیے تیار ہو کر جب پورچ میں پہنچی تو اس کے ساتھ رابرٹ اور 2 باڈی گارڈ بھی تھے۔ پرنسس ابھی گاڑی میں بیٹھنے ہی والی تھی کہ ایک آدمی دوڑتا ہوا کار کے قریب آیا۔ پرنسس، ڈیوک کا فون آیا ہے، اس آدمی نے قریب پہنچ کر سر جھکاتے ہوئے کہا تو پرنسس اور رابرٹ دونوں بے اختیار اچھل پڑے۔ ڈیوک کا فون؟ کیا مطلب؟ ڈیوک تو ہلاک ہو چکا ہے، پرنسس نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ نہیں پرنسس، وہ ہلاک نہیں ہوا، وہ قید میں تھا، وہاں سے فرار ہو گیا ہے، اس آدمی نے اسی طرح سر جھکاتے ہوئے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ اوہ، پھر تو پہلے اس سے بات ہونی چاہیے، پرنسس نے کہا اور تیزی سے واپس مڑ گئی۔ اس کے پیچھے رابرٹ بھی چل پڑا جبکہ باڈی گارڈ وہیں پورچ میں ہی رک گئے تھے۔ اپنے کمرے میں پہنچ کر پرنسس نے جلدی سے فون کا ریسیور اٹھایا۔ یس، پرنسس نے تیز لہجے میں کہا۔ پرنسس، میں ڈیوک بول رہا ہوں، دوسری طرف سے ڈیوک کی آواز سنائی دی تو پرنسس کے چہرے پر حیرت کے تاثرات جیسے بن کر رہ گئے تھے۔ تم کہاں سے بول رہے ہو؟ ہمیں تو سرکاری طور پر بتایا گیا ہے کہ تم کوسٹ گارڈز کے ہاتھوں ہلاک ہو چکے ہو اور مجسمہ پرنس آف کاچان کی تحویل میں ہے اور اس سے ہمارا سودا ہونے والا ہے، پرنسس نے حیرت بھرے لہجے میں کہا گیا۔
مجھے گرفتار کر لیا گیا تھا۔ میں نے نور محل سے اصل کے ساتھ ساتھ اس کی نقل بھی حاصل کر لی تھی۔ اصل مجسمہ میں نے یہاں ایک آدمی کی طویل میں رکھوا دیا تھا، جبکہ نقلی میں لے کر کافرستان جا رہا تھا، کیونکہ مجھے شک پڑ گیا تھا کہ میری نگرانی ہو رہی ہے۔ وہیں نقلی مجسمہ مجھ سے حاصل کر لیا گیا ہے اور مجھے ایک عمارت میں قید کر دیا گیا تھا۔ یہ سرکاری عمارت تھی اور شہر سے باہر واقع ہے۔ ابھی 2 گھنٹے پہلے مجھے وہاں سے فرار کا موقع مل گیا تو میں وہاں سے فرار ہو کر یہاں دارالحکومت پہنچا ہوں۔ اصل مجسمہ میں نے اس آدمی سے حاصل کر لیا ہے، لیکن یہاں کے سرکاری ادارے اصل مجسمے کی تلاش میں ہیں۔ انہوں نے مجھ پر بھی تشدد کیا، لیکن میں نے یہی بتایا کہ یہ مجسمہ میں نے ایک آدمی سے خریدا تھا اور بس مجھے نہیں معلوم کہ یہ اصل ہے یا نقل، اور ساتھ ہی میں نے کسی بھی واردات میں شمولیت سے صاف انکار کر دیا۔ ڈیوک نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ تم اب کہاں سے بول رہے ہو؟ پرنسس نے پوچھا۔ میں اس آدمی کے ایک خفیہ تہخانے میں موجود ہوں اور اصل مجسمہ میرے پاس ہے۔ اب آپ جیسے حکم دیں، ڈیوک نے کہا۔ تم اس آدمی کے ذریعے اصل مجسمہ یہاں ہماری رہائش گاہ میں پہنچا دو، اس کے بعد تمہیں مزید ہدایات دی جا سکتی ہیں، پرنسس نے کہا۔ حکم کی تعمیل ہوگی پرنسس۔ وہ آدمی ابھی آدھے گھنٹے بعد مجسمہ لے کر پہنچ جائے گا۔ اس کا نام مارٹن ہے، ڈیوک نے کہا۔ تم کس نمبر سے بات کر رہے ہو؟ پرنسس نے کہا تو دوسری طرف سے ڈیوک نے ایک نمبر بتا دیا۔ جب مجسمہ ہمارے پاس پہنچ جائے گا تو میں اس نمبر پر تمہیں کال کر کے مزید ہدایات دے دوں گی، پرنسس نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ یہ کیا ہوا پرنسس؟ وہ پرنس کاچان اصل مجسمہ فروخت کر رہا تھا۔ یہ سب کیا کھیل کھیلا جا رہا ہے؟ اور رابرٹ نے جو ساتھ ہی موجود تھا انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ یہ پرنس کاچان اور اس کا سیکرٹری دونوں فراڈ ہیں۔ یہ کوئی نقلی مجسمہ ہمارے ہاتھوں فروخت کرنا چاہتے تھے اور اب میں ان کی چال ان پر ہی لوٹا دوں گی، پرنسس نے غصیلے لہجے میں کہا۔ وہ کس طرح پرنسس؟ رابرٹ نے حیرانی سے کہا۔ اصل مجسمہ ہمارے پاس پہنچ جائے گا، پھر بتاؤں گی، پرنسس نے کہا اور رابرٹ ہونٹ بھینچ کر خاموش ہو گیا۔ پھر تقریباً 40 منٹ بعد انٹرکام کی گھنٹی بج اٹھی۔ یس، پرنسس نے ریسیور اٹھا کر کہا۔ پرنسس، ایک آدمی مارٹن آیا ہے، اس کا کہنا ہے کہ اسے ڈیوک نے بھیجا ہے، دوسری طرف سے کہا گیا۔ سیکیورٹی چیک کر کے اسے میرے پاس بھجوا دو، جلدی، پرنسس نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ جاؤ رابرٹ، اس آدمی کو ساتھ لے کر آؤ، پرنسس نے رابرٹ سے کہا تو رابرٹ سر ہلاتا ہوا اٹھا اور تیز تیز قدم اٹھاتا کمرے سے باہر نکل گیا۔ تھوڑی دیر بعد رابرٹ واپس آیا تو اس کے پیچھے ایک مقامی نوجوان تھا جس نے جینز کی پتلون اور چمڑے کی جیکٹ پہنی ہوئی تھی۔ اس کے ہاتھ میں گتے کا ایک بند پیکٹ تھا۔ اس نے اندر داخل ہو کر بڑے مؤدبانہ انداز میں پرنسس کو سلام کیا۔ تمہارا نام مارٹن ہے؟ پرنسس نے پوچھا۔ یس پرنسس، مجھے ڈیوک نے بھیجا ہے یہ پیکٹ دے کر، مارٹن نے انتہائی مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ پیکٹ لے کر کھولو رابرٹ اور تم بیٹھ جاؤ، پرنسس نے کہا تو رابرٹ نے مارٹن کے ہاتھ سے پیکٹ لے لیا اور اسے کھولنا شروع کر دیا، جبکہ مارٹن سامنے رکھی ہوئی کرسی پر مؤدبانہ انداز میں بیٹھ گیا۔ پرنسس کی نظریں بھی پیکٹ پر لگی ہوئی تھیں۔ چند لمحوں بعد رابرٹ نے اس میں سے زمرتلا کا مجسمہ نکالا اور پرنسس کی طرف بڑھا دیا۔ پرنسس نے مجسمہ اس کے ہاتھ سے لیا اور غور سے چاروں طرف سے دیکھنا شروع کر دیا۔ اس کے چہرے پر انتہائی مسرت کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ اسے لے جا کر سیف میں رکھ دو رابرٹ اور مارٹن کو انعام دے کر واپس بھیج دو، پرنسس نے کہا تو مارٹن اٹھ کھڑا ہوا اور اس نے بڑے مؤدبانہ انداز میں سلام کیا اور پھر رابرٹ کے پیچھے چلتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس کے باہر جاتے ہی پرنسس نے انٹرکام کا ریسیور اٹھایا اور 2 نمبر پریس کر دیے۔ یس پرنسس، دوسری طرف سے مؤدبانہ آواز میں کہا گیا۔ ایک نمبر نوٹ کرو، اس پر ڈیوک موجود ہے، اسے میری بات کراؤ، پرنسس نے کہا اور نمبر بتا کر ریسیور رکھ دیا۔ تھوڑی دیر بعد گھنٹی بج اٹھی تو اس نے ہاتھ بڑھا کر فون کا ریسیور اٹھا لیا۔ یس، پرنسس نے کہا۔ ڈیوک لائن پر ہے پرنسس، دوسری طرف سے فون سیکرٹری نے کہا۔ ہیلو، چند لمحوں بعد ڈیوک کی آواز سنائی دی۔ پرنسس بول رہی ہوں ڈیوک، مجسمہ مجھے مل گیا ہے، یہ اصل ہے، تم ابھی میک اپ کر کے چھپے رہو، میں ضروری اقدامات کر رہی ہوں تاکہ تمہیں ہمیشہ کے لیے اس الزام سے نکلوا لوں، پرنسس نے کہا۔ آپ کی مہربانی ہوگی پرنسس، ڈیوک نے انتہائی مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ بے فکر رہو، تمہیں کوئی کچھ نہ کہہ سکے گا، پرنسس نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ تھوڑی دیر بعد رابرٹ کمرے میں داخل ہوا۔ محفوظ کر دیا ہے مجسمہ؟ پرنسس نے اس سے پوچھا۔ ہاں، اسپیشل سیف میں رکھ دیا ہے اور مارٹن کو انعام دے کر بھجوا دیا ہے۔ کیا یہ اصلی ہے؟ رابرٹ نے کہا۔ ہاں یہ اصلی ہے، میں نے چیک کر لیا، پرنسس نے مسرت بھرے لہجے میں کہا تو رابرٹ نے بے اختیار ایک طویل سانس اطمینان بھرا لیا۔ پھر اب کیا پروگرام ہے؟ رابرٹ نے کہا۔
اب ہوٹل پلازا کے اسپیشل ہال میں چلتے ہیں، وہاں پرنس کاچان ہمیں نقلی مجسمہ فروخت کر کے رسید دے گا، لیکن ہم اس رسید کو اصلی مجسمے کے ساتھ پنچ کر دیں گے۔ اس طرح ڈیوک بھی الزام سے نکل جائے گا اور ہم بھی، باقی حکومت جانے اور پرنس کاچان، پرنسس نے کہا تو رابرٹ نے اسپات میں سر ہلا دیا اور پھر وہ دونوں آگے پیچھے چلتے ہوئے بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گئے۔ دوستو آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ایک بار پھر گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے نشان کو پریس کر لیں، اور ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ہارر سٹوریز، سمندری افریت اور ایک ہولناک سفر، ان دونوں سٹوریز کی پلے لسٹ کا لنک موجود ہے، وہاں سے وہ خوفناک کہانیاں بھی ضرور دیکھیں۔ شکریہ۔ دودھ کی طرح سفید رنگ اور نئے ماڈل کی کیڈلک کار خاصی تیز رفتاری سے دارالحکومت کی مین روڈ پر چلتی ہوئی آگے بڑھی چلی آ رہی تھی۔ کار کی فرنٹ سائڈ پر ملک کاچان کا مخصوص جھنڈا پھڑپھڑا رہا تھا۔ ڈرائیونگ سیٹ پر عمران تھا، جبکہ عقبی سیٹ پر سلیمان پرنس کے مخصوص لباس میں اکڑا ہوا بیٹھا تھا۔ کار کے آگے آگے نئے ماڈل کی لینڈ کروزر جیپ دوڑ رہی تھی، جس کی ڈرائیونگ سیٹ پر جوانا بیٹھا ہوا تھا اور سائڈ سیٹ پر جوزف، باقی سیٹیں خالی تھیں۔ تھوڑی دیر بعد جیپ اور کار ہوٹل پلازا کے کمپاؤنڈ گیٹ میں مڑی اور پھر سیدھی ہوٹل کے مین گیٹ کے سامنے جا کر رک گئیں۔ جیپ میں سے جوزف نیچے اترا، جبکہ کار میں سے عمران تیزی سے نیچے اترا اور اس نے بڑے مؤدبانہ انداز میں عقبی دروازہ کھول دیا۔ تشریف لائیے پرنسس، عمران نے بڑے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ ہمارے استقبال کے لیے کون کون آیا ہے؟ پہلے ان کا شجرہ نسب بتاؤ، سلیمان نے اندر بیٹھے بیٹھے کہا۔ فی الحال 2 دربان موجود ہیں تاکہ آپ سے انعام و کرام حاصل کر سکیں۔ اگر آپ نے ان کے ساتھ پرنسوں جیسا سلوک کیا تو شاید دوسرے بھی آپ کے استقبال کے لیے آ جائیں، عمران نے بڑے مؤدبانہ لہجے میں کہا تو سلیمان اس طرح منہ بناتا ہوا نیچے اترا جیسے عمران نے 2 دربانوں کی بات کر کے اس کے حلق میں کونین کا پورا پیکٹ انڈیل دیا ہو۔ اس کا مطلب ہے سیکرٹری کہ ہمیں بطور پرنس کاچان یہاں تسلیم نہیں کیا جا رہا، اور یہ سب تمہارا قصور ہے۔ جس طرح رئیسوں کی شان ان کے میراثی بڑھاتے ہیں، اس طرح پرنسوں کی شان ان کے سیکرٹری بڑھاتے ہیں، سلیمان نے نیچے اتر کر ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا۔ رئیسوں کا شجرہ نسب واقعی ہوتا ہے، تشریف لے چلیے، عمران نے بڑے سنجیدہ لہجے میں کہا تو سلیمان نے بے اختیار منہ بنا لیا۔ ظاہر ہے وہ عمران کی بات کا مطلب سمجھ چکا تھا، لیکن چونکہ وہ کار سے باہر آ چکا تھا اور دربان اس کے سامنے جھکے ہوئے تھے، اس لیے وہ جواب نہیں دے سکتا تھا۔ اس دوران جوزف کار لے کر اور جوانا جیپ لے کر پارکنگ کی طرف چلے گئے، اور جب وہ واپس آئے تو یہ قافلہ ہوٹل پلازا کے مین گیٹ میں داخل ہو گیا۔ سب سے آگے سلیمان تھا اور اس کے ساتھ عمران بطور سیکرٹری تھا، جبکہ عقب میں جوانا اور جوزف دونوں اپنے کندھوں پر ہولسٹر لٹکائے بڑے اکڑے ہوئے انداز میں چل رہے۔ بڑے ہال سے گزر کر وہ ایک راہداری میں سے گزرتے ہوئے اسپیشل روم میں داخل ہو گئے۔ اسپیشل ہال میں پرنسس اپنے سیکرٹری اور 2 باڈی گارڈ سمیت موجود تھی۔ ہوشیار، خبردار، اگر تم ہو سمجھدار، پرنس آف کاچان جلوہ افروز ہو رہے ہیں، عمران نے اسپیشل ہال میں داخل ہوتے ہوئے کہا تو پرنسس وانا اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کے اٹھتے ہی اس کے ساتھ بیٹھا ہوا غیر ملکی بھی کھڑا ہو گیا۔ ہم پرنس کاچان کو خوش آمدید کہتے ہیں، پرنسس نے آگے بڑھ کر مسکراتے ہوئے کہا اور ساتھ ہی مصافحے کے لیے ہاتھ بڑھا دیا۔ سیکرٹری پرنسس کو بتایا جا کہ ہماری ریاست میں نامحرم سے مصافحہ نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں، اگر پرنسس ہماری محرم بننے پر تیار ہوں تو بات دوسری ہے، سلیمان نے بڑے اکڑے ہوئے لہجے میں کہا۔ لیکن پرنس کو شاید یاد نہیں رہا کہ کاچان میں غیر ملکی خواتین کو دلہن نہیں بنایا جا سکتا، اس لیے وہ پرنسس کو محرم بنانے کا خیال چھوڑ دے، عمران نے جواب دیا، اور پھر وہ پرنسس سے مخاطب ہو گیا۔ پرنسس، پہلے ہی آپ کو بتا دیا تھا کہ مشرق میں مرد خواتین سے مصافحہ نہیں کر سکتے، یہ مشرقی آداب کے خلاف ہے، اس لیے آپ بس تشریف رکھیں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو پرنسس نے بے اختیار ہونٹ بھینچ لیے اور پیچھے ہٹ کر کرسی پر بیٹھ گئی۔ اس کے پیچھے بیٹھتے اس کا ساتھی بھی بیٹھ گیا، جبکہ اس کے 2 مسلح باڈی گارڈ بھی اس کے عقب میں کھڑے ہو گئے۔ تشریف رکھیے پرنس، اور کرسی کو عزت بخشیے، بیچاری نہ جانے کتنی صدیوں سے عزت کے لیے ترس رہی ہے، عمران نے کہا۔ کیا یہ کرسی واقعی اس قابل ہے کہ اس کی عزت افزائی کی جائے؟ سلیمان نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ کرسی چاہے 3 پائیوں کی ہی کیوں نہ ہو، بہرحال کرسی تو ہوتی ہے نا، عمران نے جواب دیا۔ تو سلیمان مسکراتا ہوا کرسی پر بیٹھ گیا، جبکہ عمران اس کے ساتھ والی کرسی پر بڑے مؤدبانہ انداز میں بیٹھ گیا۔ جوزف اور جوانا پرنس کاچان کے سیٹ کے پیچھے دیووں کی طرح چوکنے اور ہوشیار کھڑے تھے۔ دوستو، آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان کو پریس کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو فوراً سے مل جایا کریں۔ سیریز کی پلے لسٹ کا لنک بھی موجود ہے، وہاں سے اس کی پچھلی تمام ایپیسوڈز بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تو پھر ملیں گے
شکریہ.